جی میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کو وراثت میں حرام کی جائیداد ملی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ اس سے وہ کما رہا ہے، اس کا بزنس اس پہ چل رہا ہے، اس کا گھر بھی اس پہ چل رہا ہے۔ جی شیخ، وراثت میں حرام کی جائیداد ملی ہو، دیکھیے اس سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی اور کا حق تھا جو اس نے خود مار لیا ہے، اگر کسی اور کا حق تھا اس نے خود مار لیا ہے، اس کو نہیں دیا ہے، تو جیسے ہی اس کے سمجھ میں آئے فوراً اس کو واپس کرے، جی فوراً جس کا حق ہے اس کو واپس کر دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ احتمال ہو سکتا ہے آپ کے سوال میں۔ دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کے والد صاحب تھے، اس کے والد صاحب نے مان لیجئے سود کی رقم جمع کیا ہوا تھا، اب ان کی وفات ہو گئی تو وہ سود کی رقم منتقل ہوئی بیٹوں کو، تو اب بیٹے لوگ کیا کریں سود کی رقم کو؟ تو اگر وہ سود کی رقم ہے، دیکھیے ہم صرف سود کی بات نہ کریں، وہ حرام مال سود بھی ہو سکتا ہے، کسی سے چوری کیا ہوا مال ہو سکتا ہے، کسی کا بے ایمانی کیا ہوا مال ہو سکتا ہے، تو اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس مال کا مالک پتا ہے آپ کو کہ میرے والد نے یا مرنے والے نے فلاں کا مال غلط طریقے سے لیا ہوا تھا جو میرے پاس آیا ہے، جی ایسی صورت میں اس کے ورثہ پر واجب ہے کہ وہ مال صاحب مال کو لوٹا دیں۔ اگر اس کا مالک معلوم ہے کہ اس کا مالک فلاں ہے تو اس کو لوٹا دیں۔ اگر اس کا مالک معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے وہ جس سے بے ایمانی کیے تھے یا جس سے جو ہے ظلمن لیے تھے مال، وہ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو اس مال کو صدقہ کر دیں۔ آپ اس مال کو آپ فقراء اور مساکین میں یا رفاہ عامہ میں اس کو خرچ کر دیں۔ اور اگر وہ مال آپ کے والد نے حرام طریقے سے اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ جس نے آپ کے والد کو دیا تھا وہ بھی اس حرام طریقے پر راضی تھا، جیسے کہ سود میں ہوتا ہے، سود میں زبردستی کوئی نہیں لیتا ہے، سامنے والا بھی اس سود کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے اور رضامندی کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر سامنے والے نے رضامندی کے ساتھ دیا ہے لیکن حرام طریقے سے دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے وہ ورثہ کو منتقل ہو جائے گا، ورثہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس کو نکال دیا جائے، لیکن اصول یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو مال ورثہ کو منتقل ہوتا ہے چونکہ وہ کمانے والے پر حرام تھا، جن کو منتقل ہوا ہے انہوں نے حرام طریقے سے نہیں پایا ہے، اس کو انہوں نے وراثت میں پایا ہے، اس لیے ان کے لیے حلال ہوگا۔ تو یہ تفصیل جو ہے آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کا اور خلاصہ دو تین لائن میں کہ اگر اس مال کا مالک معلوم ہے اور اس سے ظلمن مرنے والے نے لیا تھا تو اس کو واپس کر دیں، اگر اس کا مالک نہیں معلوم ہے تو اس کو صدقہ وغیرہ کر دیں، کسی کہیں رفاہ عامہ میں خرچ کر دیں۔ اور اگر وہ مال سامنے سے اس طرح سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ حرام ہے لیکن سامنے والا راضی تھا تو ایسی صورت میں ورثہ کو مال منتقل ہو جائے گا۔ جی واضح ہے شیخ؟ جی شیخ، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے ہمیں دکان آئی ہے، دکانیں دو دکانیں ہیں، دو بھائیوں کو تو دکانیں آئی ہیں، تو وہ حرام کیوں ہیں؟ جی وہ کمیشن لیا کرتے تھے۔ کیا کیسے؟ تھوڑا اور کلیئر کریں۔ جی ڈاکٹر تھے اور جی سوال کو تھوڑا سا واضح کریں آپ۔ جی فارماسسٹ تھے اور کمیشن لیا کرتے تھے۔ ہاں وہ کمیشن لیا کرتے تھے، تو دکان کا کمیشن سے کیا؟ دکان تو ان کی اپنی جائیداد تھی۔ نہیں، وہ کمیشن کے پیسے سے لیے گئی تھی۔ تو کیا آپ کو ہاں اچھا، تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ ہے کمیشن کا اور کس کا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ دیکھیے اگر آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا اتنا اندازہ ہے، جی تقریباً اتنا ہو سکتا ہے، تو اندازے سے وہ مال آپ اس نکال دیجئے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ اگر جیسے جو کمیشن دینے والا، اور کمیشن کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں، دیکھیے سوال یہ آپ کا مطلقاً یہ بات کہنا شیخ کہ کمیشن، ہاں بالکل مطلقاً کمیشن ہر شکل میں حرام نہیں ہوتا ہے، کمیشن حرام طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے، جائز طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ جو کمیشن لیتے تھے
کیا حرام طریقے سے لیتے تھے یا جائز طریقے سے لیتے تھے؟ اگر جائز لیتے تھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر حرام طریقے سے کسی کا گلا دبا کے لیتے تھے تب وہ ناجائز ہوگا.